کہ آپ کو پاکستان کی عزت، پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے؟ آپ کو پاکستان کے عوام کی اسٹیبلٹی سے پرابلم ہے؟ یو ڈونٹ وانٹ بلوچستان ٹو پراسپر، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان پاکستان کی جان ہے، آن ہے اور شان ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. سو یو کی ناٹ ڈائجسٹ اٹ، یو کی ناٹ ایکسیپٹ اٹ. تمہیں کوئٹہ کے پانی کے جانے کی پائپ لائن سے پرابلم ہے، تمہیں ہر اس چیز سے پرابلم ہے جو کہ بلوچستان کے عوام کے لیے ہے. If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. اور یہ کلیئرٹی صرف یہاں نہیں ہے، یہ کلیئرٹی بلوچستان کے عوام کو ہم سے زیادہ ہے، وہاں کی حکومت کو ہم سے زیادہ ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر once this happened in Mangi, he traveled by road to زیارت. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. یہ resolve is everywhere. تو جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر، یہ خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے، بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام اللیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے، تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے they can deter us. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. So we are here, we will remain here. Pakistan is here, Balochistan is here, the people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروفیشنلٹی، بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی، یہ ہر لمحے، ہر جگہ آپ کی فوج، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی سیکیورٹی فورسز اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ میں ہر صورت، بہر صورت کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. اس واقعے میں سیکیورٹی فورسز کے 11 جوان شہید ہوئے. ڈی جی کا ایسا کہنا ہے 3 واقعات میں وطن عزیز کا دفاع کرتے ہوئے 42 شہادتیں ہوئیں. تو آپ کو اپڈیٹ کریں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر انتہائی یہاں پریس کانفرنس کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں 54 دہشت گرد ہلاک ہو چکے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس جس میں بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے ڈسکشن کی ہے. دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے مکمل
مکمل خاتمے کے لیے کارروائیاں جاری رہیں گی. دہشت گردوں کو ان کے انجام تک پہنچایا جائے گا. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کے ان واقعات میں ملوث ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کا اپنی پریس کانفرنس میں ایسا کہنا تھا. انہوں نے کہا کہ متعدد بار کہہ چکے ہیں کہ افغان سرزمین پاکستان مخالف کارروائیوں کے لیے استعمال ہو رہی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال پر پریس بریفنگ کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری انتہائی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. ہم دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کا ہر حد تک پیچھا کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی. کراچی میں حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے بتایا کہ زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم کیا تم سے بات چیت کریں گے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی کہا کہ پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کروا رہے ہیں. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا کہ کوئی مائکا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا. کارروائیوں کے دوران 42 قیمتی جانیں گئیں, 27 پولیس اہلکار اور 11 فوجی شہید ہوئے. یہ کہا گیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے. بالکل, ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ فتنہ الخوارج نے ہنا اوڑک میں معصوم لوگوں پر حملہ کیا. دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو ہدف بنایا. زیارت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. زیارت میں پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو مقصد بلوچستان میں دہشت گردی کے جو چند حالیہ واقعات ہیں ان کی تفصیلات بتانا ہے اور اس کے جو محرکات اور پس منظر ہے اس سے آپ کو آگاہ کرنا ہے. گزشتہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. پہلا واقعہ 4 اور 5 جولائی کی رات کو پیش آیا جب ببرائی کا جو علاقہ ہے ہنا اوڑک کا, وہاں پہ جو فتنہ الخوارج کے دہشت گرد ہیں انہوں نے وہاں کی لوکل جو پاپولیشن ہے, عوام, معصوم عوام ہے, ان پہ حملہ کیا. جو لوکل پاپولیشن ہے وہاں کی بہادر اور غیور عوام جو بلوچستان کے ہیں وہاں کے, they fought back on their own very valiantly and bravely, and they forced those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, to flee from that area. لیکن اس دوران 4 بہادر جو معصوم شہری ہیں ہمارے وہ شہید ہوئے اور 6 زخمی. یہ سیکنڈ جو واقعہ ہے یہ 6 جولائی کو پیش آیا. منگی ڈیم جہاں سے کوئٹہ کا پانی آتا ہے اس کے اوپر پمپنگ سٹیشن, اس کے قریب زیارت میں علاقے میں پمپنگ سٹیشن نمبر 3 پہ بلوچستان کی پولیس کی چیک پوسٹ جو کہ اس پمپنگ سٹیشن اور اس پائپ لائن کی حفاظت کے لیے دن رات وہاں پہ ڈیوٹی دے رہی ہے تاکہ بلوچستان کے عوام کو, کوئٹہ کے عوام کو پانی مہیا ہو سکے. تو فتنہ الخوارج کے جو دہشت گرد ہیں انہوں نے ملٹی ڈائریکشنل ایک اٹیک کیا اس چیک پوسٹ پہ. اینڈ سلام ہے ہمارے بہادر پولیس کے جوانوں پہ, دے اسٹوڈ دیئر گراؤنڈ, دے فاٹ بیک, اور اس لڑائی میں 15 انہوں نے جو خارجی ہیں ان کو جہنم حاصل کیا. ان دیٹ پسٹ بیٹل 9 police young boys laid down their lives from Balochistan police. جو ری انفورسمنٹس ہیں فوج کی, ایف سی کی, they were immediately dispatched, but before they could reach, تو وہ جو باقی وہاں بچے تھے وہ پولیس کے ہمارے جوان جو بہادر تھے وہ ان کو نہتا کر کے اپنے ساتھ یرغمال بنا کے لے گئے. Once the forces reached over there, تو 15 خارجیوں کی منیمم جو خارجی وہاں پہ جن کی لاشیں وہ چھوڑ کے گئے وہ 15 تھی, اور یہ ان پولیس کے بہادر جوانوں نے ان کو کیفر کردار پہنچایا. اور یہ جو جوان بچے ہیں پولیس کے
یہ اسی علاقے کے ہیں. دے آر آل لوکلس. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم بلوچیت کی جنگ لڑ رہے ہیں, اسلام کی جنگ, یہ مسلمان ہیں, یہ بلوچی ہیں یا بلوچ ہیں یا پختون ہیں یا اسی علاقے کے, اسی دھرتی کے. ان کے ساتھ پھر جو ایف سی ہے, فوج ہے, اور جو باقی لا انفورسمنٹ ہے, دے کیپٹ آن انگیجنگ دیم, ان کے پیچھے گئی اور ان کے ارد گرد گھیرا تنگ ہوتا گیا. وی ور ویری کیئرفل بیکاز آف دی کولیکٹرل ڈیمیج ناٹ ٹو یوز اینی ایریل ایسٹ, بیکاز ان کے پاس ہمارے جو رگمال بچے تھے. اینڈ واز, اور یہ انگیجمنٹ چل رہی تھی, یہ 6 تاریخ سے انگیجمنٹ کنٹینیوسلی ان کے ساتھ چل رہی تھی زیارت کے پہاڑوں میں. اور اس دوران متعدد جو ان سے ہیں خارجی ہلاک بھی ہوئے. اینڈ وانس دے نیو کہ یہ گھیرا بالکل تنگ ہو چکا ہے, تو ان بزدل, ان گھٹیا منش کے لوگوں نے وہ جو 18 جوان تھے بلوچستان کے بہادر سپوت, ان کو شہید کر دیے. اینڈ دے ڈیڈ دیٹ ٹوڈے. اینڈ وی ہیو لاسٹ 18 of our police young boys to these خارجیز. وہ انگیجمنٹ اس وقت بھی چل رہی ہے. کنفرم جو ابھی تک ہمارے پاس ڈیڈ خارجی جو اس انگیجمنٹ میں ابھی تک مارے گئے ہیں وہ 11 ہیں, بٹ دا ایکچوئل نمبر از مچ مور. سو اگر منگی ڈیم والا یہ جو واقعہ ہے, منگی کا یہ جو زیارت منگی چیک پوسٹ, پولیس چیک پوسٹ میں, تو پہلے دن ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے, آج 18 تو ٹوٹل 27, اور خارجی جو ان سے ہیں وہ 15. اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے. دی ڈیڈ باڈیز دیٹ وی ہیڈ کاؤنٹڈ ونس دے لیفٹ دیٹ پلیس 15 ور دیئر اینڈ 11 وی ہیو کنفرمڈ. تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے وہ ایک آپریشن کے اوپر کانوائے, آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر. دی کانوائے واز اٹیکڈ. اس میں انگیجمنٹ میں 11 فوج کے جوان, 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں, اور 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ ٹوڈے ایٹ ایریا یہ جو N25 کا. ادر دین دیٹ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج, ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8, یہ دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے, ان میں 4 سویلین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان, فوج کے جوان, تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں, اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے, بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے. اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں. Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. میں آپ کو تھوڑی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. مختلف جگہوں پہ فوج کی, ایف سی کی, لا انفورسمنٹ, سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز are engaging with them, are taking them on both in ground, in air, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? یہ کروا رہا ہے ہندوستان, یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں, وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people
once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ ورک شاپ پہ اٹیک کیا, 4 حملہ آور تھے, 3 اس میں افغانی تھے. The whole planning, whole equipping, everything was done from Afghanistan. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ایک وندر میں ہو رہا ہے, ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے, منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے, اینڈ ملٹیپل لوکیشنز, یہ ایسے ہی ہوئے جا رہے ہیں, انکوارڈینیٹڈ. نو, دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ, دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ, and there is an intent behind it, and there is a logistics behind it, there is an operational sequence behind it, جس میں یہ فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے, مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. کہ زیارت میں 6 جولائی سے دہشت گردوں سے مقابلہ چل رہا تھا. دہشت گردوں نے گھیرا تنگ ہونے پر 18 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا. پہلے دن 9 اہلکار اور دوسرے دن 18 پولیس اہلکار شہید ہوئے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی انتہائی اہم پریس کانفرنس جس میں انہوں نے کہا کہ خاران اور دال بندین میں آج 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. مجموعی طور پر 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے. 27 پولیس اہلکار اور پاک فوج کے 11 جوان شہید ہوئے. کارروائیوں کے دوران 42 قیمتی جانیں گئیں. کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا پھر دھمکا نہیں سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر بھارت کا یہ کہنا تھا کہ بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کروا رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کہا کہ اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم کیا تم سے بات چیت کریں گے. انہوں نے سوال کیا ان دشمنوں سے جو پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں. ڈی جی نے کہا کہ زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. کراچی میں حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی تو دہشت گردی میں بھارت ملوث ہے, دہشت گردوں سے بات نہیں ہوگی. ڈی جی آئی ایس پی آر کا واضح موقف اور اہم پیغام, کراچی حملے کی پلاننگ افغانستان نے ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایسا بتایا. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اب سے کچھ دیر پہلے انتہائی اہم پریس کانفرنس کر رہے تھے. بہت سارے اہم معاملات پر انہوں نے گفتگو کی. سیکیورٹی کے حوالے سے, اسپیشلی بلوچستان کی سیکیورٹی کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور انہوں نے بتایا کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے ہیں. بڑی اہم پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کی گئی ہے جس میں انہوں نے اہم تفصیلات شیئر کی ہیں. دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو ہدف بنایا. زیارت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. زیارت میں پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا. زیارت میں 6 جولائی سے دہشت گردوں سے مقابلہ چل رہا تھا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے یہ بھی بتایا کہ دہشت گردوں نے گھیرا تنگ ہونے پر 18 پولیس اہلکاروں کو شہید کیا. پہلے دن 9 اہلکار اور دوسرے دن 18 پولیس اہلکار شہید ہوئے. خاران اور داربندین میں آج 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 27 پولیس اہلکار اور پاک فوج کے 11 جوان شہید ہوئے. کارروائیوں کے دوران 42 قیمتی جانیں بھی گئیں. کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا. ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح پیغام دے دیا ہے امن دشمنوں کو. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گرد وار کر رہے ہیں. اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم کیا تم سے بات چیت کریں گے. زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بتایا گیا. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کراچی میں حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے. کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان سے ہوئی. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے. اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی جانب سے. انہوں نے یہ بتایا کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوئے. فتنہ الخوارج نے ہناڑک میں معصوم لوگوں پر حملہ کیا. دہشت گردوں نے معصوم شہریوں کو ہدف بنایا. اس کے ساتھ ساتھ ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی بتایا گیا کہ خاران اور داربندین میں آج 14 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا
جا چکا ہے. مجموعی طور پر 54 دہشت گردوں کو ہلاک کیا جا چکا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کارروائیوں کے دوران 42 قیمتی جانیں گئیں. کوئی مائی کا لال ریاست پاکستان کو ڈرا یا دھمکا نہیں سکتا. 27 پولیس اہلکار اور پاک فوج کے 11 جوان شہید بھی ہوئے امن دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے, DGI/SPR کی جانب سے واضح کیا گیا اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم کیا تم سے بات چیت کریں گے. زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے, یہ بتایا گیا DGI/SPR کی جانب سے. انہوں نے یہ بھی کہا کہ کراچی میں حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے. کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی تھی. بالکل. DGI/SPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی بلوچستان میں سیکیورٹی صورتحال پر بریفنگ. DGI/SPR نے کہا کہ بلوچستان کے بہادر عوام اور پولیس اہلکاروں نے جواب مردی سے مقابلہ کیا ہے. زیارت میں کم از کم 15 دہشت گرد جہنم واصل ہوئے ہیں. DGI/SPR کا بتانا تھا کہ زیارت میں شہید ہونے والے تمام پولیس اہلکار مقامی تھے. DGI/SPR بریفنگ دے رہے تھے. انہوں نے کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف کارروائی میں پولیس کے 18 جوان شہید ہوئے ہیں. 18 جوانوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. مجموعی طور پر 26 خارجی جہنم واصل کیے گئے ہیں. DGI/SPR کا اپنی پریس بریفنگ میں یہ بتانا تھا کہ آج ہونے والے واقعے میں 14 دہشت گرد مارے گئے ہیں. اسپیشلی بلوچستان کی سیکیورٹی صورتحال سے متعلق وہ گفتگو کر رہے تھے. اسی پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے رپورٹر سمیرہ خان ہمیں جوائن کر چکی ہیں. سمیرہ, DG کی طرف سے بہت اہم پریس کانفرنس کی گئی. سیکیورٹی کی صورتحال اسپیشلی بلوچستان میں کیا ہے, کیا کیا اقدامات کیے جا رہے ہیں پاک فوج کی جانب سے, انہوں نے بڑا تفصیلاً بتایا. آپ کے پاس کیا ڈیٹیلز ہیں؟ جی بالکل ایسا ہی ہے, اور ہم اگر اس کو لے کر جائیں کچھ گھنٹے پہلے 24 سے 48 گھنٹے پہلے فور کمانڈرز کانفرنس کے فورم سے بھی ایک بہت اسٹرانگ اعلامیہ اس حوالے سے آیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اس حوالے سے بات چیت کی تھی کہ اب دہشت گردی کی کسی قسم کی کوئی جائے پناہ نہیں چھوڑی جائے گی. گو کہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ڈیلی بیسس پر ہزاروں کی تعداد میں ہو رہے ہیں, مگر جب تک اس میں بیرونی سرپرستی دہشت گردوں کی معاونت, خاص طور پر مالی معاونت, جس میں پاکستان کے پڑوس سے کچھ ممالک شامل ہیں, یہ مالی معاونت ان کو اس تمام تر دہشت گردی کے لیے مکمل سرپرستی جو ہے وہ فراہم کر رہی ہے. اور افغانستان کا نام اس میں سر فہرست آتا ہے. افغانستان کی جانب سے مکمل طور پہ ایسے شواہد جو پاکستان نے انٹرنیشنل پلیٹ فارم پر بھی دیے ہیں, ان کا بھی ذکر جو ہے وہ مسلسل کیا جا رہا ہے. اور اب عالمی برادری کو یہ ناقابل تردید شواہد بھی دیے گئے ہیں کہ بلوچستان میں آگ اور خون. ٹھیک ہے سمیرہ, ساتھ ہی رہیے. سینئر اینکر پرسن ندیم ملک صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. ندیم ملک صاحب, DGI/SPR کی یہ پریس کانفرنس نہ صرف اس کے اندر اہم ڈیٹا شیئر کیا گیا ہے بلکہ ایک واضح میسج, ایک واضح پیغام امن دشمنوں کے لیے بھی ہے, اور اس کے پیچھے ملوث کون ہے, سرپرست کون ہے, ان کو بھی سیدھا سیدھا جواب دیا DGI/SPR نے. دیکھیے کہ واضح جواب تو آ رہا ہے اور آنا بھی اسی طریقے سے ڈٹرمنیشن کے ساتھ ہی آنا چاہیے. لیکن ایک چیز جو میرے خیال میں ان کو بڑھ کے کرنی چاہیے, پولیٹیکل لیڈرشپ جب میدان میں اترتی ہے نا تو اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. ان کو اس چیز کی اونرشپ لینی چاہیے. قومی اسمبلی کے اجلاس میں, سینٹ کے اجلاس میں مشترکہ اجلاس کریں, وہاں پر بریفنگ لیں, DGI/SPR صاحب سے بھی لیں, DGI/SI سے بلوا کے بریفنگ لیں, کسی اور سے بریفنگ لینی ہے ان سے بریفنگ لیں, اس کے اوپر وہاں بات کریں, وہ بیک کریں پورے سیکیورٹی آپریشن کو, روزانہ کی بنیاد پہ بیٹھیں. ایک دن میں کسی دنیا کے ملک میں 2 یا 3 فوجی شہید ہو جائیں تو وہاں پر پورے قومی سطح پر سوگ منایا جا رہا ہوتا ہے. ہمارے ان واقعات کے اندر 3 دنوں میں 50-60 فوجی اور پولیس والے شہید ہو گئے اور ہم آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, ہمیں ٹینشن ہی کوئی نہیں ہے. تو مجھے افسوس ہوتا ہے اس طریقہ کار کے اوپر. یہ آپ کی کولیکٹیو رسپانسبلٹی ہے, میری بھی رسپانسبلٹی, والوں کی بھی رسپانسبلٹی ہے اور حکومت کی بھی رسپانسبلٹی ہے. تو انہیں بڑا فوکس طریقے سے ایفرٹ کرنی چاہیے. DGI/SPR کی پریس کانفرنس اس کا ایک صرف جزو ہے, ایک حصہ ہے, یہ کل نہیں ہے. جیسے ابھی وہ سمیرہ نے بھی ذکر کیا کہ کور کمانڈرز کانفرنس کے اعلامیے کے اندر بھی انہوں نے کہا کہ ڈٹرمنیشن ہے ہماری, ہم ان کو ٹالریٹ نہیں کریں گے. سرحد پار سے افغانستان سائڈ سے بھی جو دہشت گردی آ رہی ہے اس کے خلاف وہاں پہ بھی کاروائیاں ہوں گی. بہت اچھی بات ہے, ایسے ہی ریزالو ہونا چاہیے. لیکن اس سارے معاملے میں اگر ایک مسنگ لنک ہے تو وہ لوگ ہیں جن کی حکومت ہے پاکستان میں. تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ان کی حکومت ہے تو ان کی ذمہ داری ہے, بیٹھیں اس کے اوپر بات کریں, ساری پارٹیز بیٹھیں, PMLN والے انوائٹ کریں پیپلز پارٹی کو, PTI کو, JUI کو, اور بیٹھ کے تب تک اٹھے نہیں جب تک یہ سلسلہ چل رہا ہے. اس کا زور توڑنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ پالیٹکس جو ہے وہ اونرشپ لیتی ہے اس پورے پروسیس کی. اور مجھے لگتا ہے کہ ہماری جو پالیٹکس ہے وہ اس پورے پروسیس کی اونرشپ نہیں لیتی. ایک سٹیٹمنٹ آئے گا آپ کو کہ ہمارے فوجی شہید ہوئے ہیں, ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور ہم فیلڈ مارشل کے ساتھ ہیں, فیلڈ مارشل کی بہت خدمات ہیں.
یہ مطلب وہ کام ہے جسے آپ اپنی ذمہ داری سے جان چھڑا رہے ہوتے ہیں. یعنی ملک صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب اس وقت آنرشپ لینے کا وقت آ گیا ہے، آنرشپ لینا بے حد ضروری ہے. ساتھ ہی رہے گا عابد لطیف صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. عابد صاحب، ڈی جی کی پریس کانفرنس، واضح پیغام بھی تھا، ڈیٹا بھی انہوں نے شیئر کیا. بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، افغانستان میں بھی بھارت دہشت گردی کروا رہا ہے، یعنی یہ بات واضح ہے کہ دہشت گردی بلوچستان میں ہو، سندھ میں ہو یا افغانستان سے آ رہی ہو، کروا بھارت ہی رہا ہے. بہت شکریہ مجھے انوائٹ. جی ملک ٹھیک ہے. عابد صاحب آپ کی نا آواز ڈراپ ہو رہی ہے، آپ سے دوبارہ رابطہ کریں گے. تو بھارت بلوچستان میں دہشت گردی کروا رہا ہے، ڈی جی آئی ایس پی آر نے اپنی پریس کانفرنس میں ایسا بتایا. پاکستان کی خوشحالی اور ترقی کے دشمن دہشت گردی کروا رہے ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر نے سوال یہ کیا دشمنوں سے کہ اگر تم ہمارے لوگوں پر ہاتھ ڈالو گے تو ہم کیا تم سے بات چیت کریں گے. زیادہ تر ہلاک دہشت گردوں کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر نے کراچی میں ہونے والے حملے کا بھی ذکر کیا، اس کی بھی ڈیٹیلز انہوں نے شیئر کی، جس میں انہوں نے کہا کہ کراچی میں حملہ کرنے والے 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی تھے. کراچی حملے کی ساری پلاننگ افغانستان میں ہوئی. ملک صاحب، آپ اگر مجھے سن پا رہے ہیں، آپ نے آنرشپ کی بات کی. سر یہ کہیے گا کہ جو دہشت گردی کے تانے بانوں کی بات ہوتی ہے، آئی تھنک یہ اب وقت آ گیا ہے اس چیز کی بھی ہم آنرشپ لیں کہ جو سرزمین ہے دہشت گردی کی وہ ہے افغانستان، جس کو استعمال کرتا ہے بھارت، جس کو فنڈنگ کرتا ہے بھارت. دیکھیے کہ بھارت ہمارا ازلی دشمن ہے. یہ ہمارے بچے کو جو پاکستان میں پیدا ہوتا ہے نا، سب کو پتہ ہے. اور وہ اس سچویشن سے فائدہ نہ اٹھائے یہ بھی نہیں ہو سکتا. وہ اجیت دوول کا یہ ایک 10 قسم کے آپ کو بیانات ملیں گے جس میں وہ کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کے اندر سافٹ ٹارگیٹس کو ہٹ کریں گے، خون ریزی کریں گے اور ان کو کہتے ہیں وہاں تکلیف پہنچائیں گے جہاں ان کو تکلیف پہنچنی چاہیے. یہ ان کا ایک اسٹیٹڈ آبجیکٹو ہے جس کے اوپر وہ عمل پیرا ہے. اور وہ مار کا حق کے بعد اس میں آپ کو زیادہ شدت نظر آتی ہے. وہ پرابلم نہیں ہے. وہ میرے خیال میں مجھے بھی کلیئر ہے، آپ کو بھی کلیئر ہے، فوج کو بھی کلیئر ہے. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کے جواب میں کیا کر رہے ہیں. ہمیں 2 طریقے چاہیے. وہ ایک چاہیے پولیٹیکل پروسیس اور دوسرا چاہیے ملٹری والا کائنیٹک آپریشن. وہاں پر جو دوبارہ پہلی والی بات پہ میں دوبارہ آ رہا ہوں کہ اس مسئلے کے اوپر جو ابھی تک کا مسنگ لنک ہے وہ پالیٹکس والا ہے. ان کو اس پورے پروسیس کی اونرشپ لے کر اس کو بیک کرنا چاہیے. جہاں فوج لگانی ہے فوج لگائیں، جہاں پولیس لگانی ہے پولیس لگائیں. انٹرنلی ہمارے کچھ اگر کوئی ایسے گرے ایریاز ہیں جن کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. آپ کا دہشت گرد افغانستان سے سرحد پار کرتا ہے، پاکستانی علاقوں میں آتا ہے، آپریشن کرتا ہے، کارروائی کرتا ہے دہشت گردی کی، تو اس کو کہیں نہ کہیں وہ ونڈو، وہ گرے ایریا اس کو مل رہا ہے جس کو وہ ایکسپلائٹ کر رہا ہے. ان ایریاز کو ہمیں پلگ کرنے کی ضرورت ہے، ان ایشوز کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے. بلوچستان میں اگر پالیٹکس رول پلے کرے تو ہو سکتا ہے بہت سارے ایسے لوپ ہولز کو ہم پلگ کر سکیں. وہ ہم نہیں کر رہے. وہ کائنیٹک آپریشن ایک حصہ ہے جو کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو ہتھیار پھینکنے پہ تیار نہیں ہے، جو ریاست کے خلاف لڑنے پہ تیار ہے، جو پولیس والے کو شہید کرتا ہے، جو فوج کے اوپر حملہ کرتا ہے. وہ تو پاکستان کا دوست نہیں ہے، وہ پاکستان کا دشمن ہے جو پاکستان کے اندر آ تو کے ندیم ملک خود صاحب، کچھ جس بمباری طرح کرتا ہے یا سے کسی آج پولیس ڈی والے جی کو آئی مار ایس پی دیتا آر ہے. نے یہ کہہ بھی دیا کہ زیادہ تر جو ہلاک دہشت گرد ہیں ان کا تعلق افغانستان سے ہوتا ہے. انہوں نے نمبرز بھی بتا دیے کہ 4 دہشت گردوں میں سے 3 افغانی ہیں. تو ایویڈینشل بیسس پر کس طرح سے افغانستان کے ساتھ ایڈریس کرنا چاہیے، کس طرح سے افغانستان کے ساتھ ڈیلنگ کرنی چاہیے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایک تو افغانستان کے اوپر ہماری جو پالیسی ہے وہ 25-30 سال جو اگلے ہے اس کے مطابق بننی چاہیے. پچھلے 25-30 سال کے مطابق نہیں بننی چاہیے. اس میں ہم نے بہت زیادہ غلطیاں کی ہوئی ہیں اور اس کا طریقہ کار ایک ہی ہے. آپ ان کے اندر انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن افغان علاقوں میں کریں، جو ٹی ٹی پی کے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان کے خلاف کاروائیاں کریں، اور جو وہاں سے سرحد پار سے دہشت گردی ہوتی ہے اس کا پوری قوت کے ساتھ جواب دیں. وہاں تو نرمی کی گنجائش نہیں ہے. میں تو گھر کے اندر کی بات کر رہا ہوں کہ ہماری سرحد کے اندر جو لوگ بستے ہیں ان کے ساتھ آپ کو ایک کریٹیکل رول چاہیے، وہ ادا کرنا چاہیے. سرحد پار سے جو دہشت گردی آتی ہے پوری قوت کے ساتھ اس کو کچل دے. اندر والوں کے لیے جو پاکستانی سرزمین پر رہنے والے ہیں ان کے لیے 2 پروسیس چاہیے. ان کے لیے ایک راستہ پولیٹیکل اونرشپ ہے جو پہلے استعمال ہونا چاہیے، اور پولیٹیکل اونرشپ کے ذریعے ہی ملٹری آپریشن کی جہاں ضرورت ہے وہ کرنا چاہیے. لیکن سرحد پار سے جو دہشت گردی آتی ہے وہ تو ہمارا ایک سوورن اسٹیٹ کے اوپر حملہ ہے نا، اس کا جواب آپ کو پوری قوت سے دینا چاہیے. پہلے سے 100 گنا زیادہ قوت چاہیے تو 100 گنا زیادہ قوت سے دینا چاہیے. اس میں کوئی نرمی نہیں ہے. نرمی وہاں ان لوگوں کے ساتھ ہو سکتی ہے جن کی شہریت پاکستانی ہے. جو بارڈر پار سے آ کے پاکستان پہ حملہ کرتا ہے اس کے لیے کوئی نرمی نہیں. صحیح.
ٹھیک ہے ملک صاحب، اس میں ایک اور چیز بڑی ضروری ہے، جیسے کہ ڈی جی نے کہا کہ پاکستان کی جو ترقی ہے، پاکستان کی جو خوشحالی ہے، بلوچستان کی خوشحالی سے جڑی ہے. اگر اقدامات کی بات آ رہی ہے، پالیسیز کی بات آ رہی ہے، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ وہ کیا، جیسے آپ نے کہا نا لانگ ٹرم پالیسی ہونی چاہیے اگلے 30-40 سالوں کے لیے، تو وہ کیا پالیسی ہماری ہونی چاہیے جس کو اب ہم اپنا سکتے ہیں؟ کیونکہ اب کسی سے ڈھکی چھپی کوئی چیز نہیں ہے. کہاں سے دہشت گردی کے تانے بانے ملتے ہیں، کس سڑک سے بھارت اپنا ایجنٹ بھیجتا ہے، کون کہاں حملہ کرتا ہے، سب کچھ واضح ہے. تو وہ پالیسی اب ہمیں کیا اپنانی ہے؟ دیکھیے 2 پرونگڈ ہے نا. ایک تو آپ کو سرحد پار ان دہشت گردی کے جو ٹھکانے ہیں ان کے خلاف کارروائیاں کرنی ہے. آپ کے جو دوست ملک ہیں، قطر ہے، ان کو انگیج کریں، یو اے ای سے بات کریں کہ پاکستانی علاقوں میں یہ کارروائیاں ہو رہی ہیں، یہ کہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہیں. اگر وہاں ان کا کوئی تعلق واسطہ بنتا ہے تو وہ استعمال کریں اس تعلق واسطے کو. سعودیز ہمارے ساتھ بہت پاکستان کا ایک اچھا ایسا دوستی والا تعلق ہے جس کے اوپر ہمیں فخر ہے. تو سعودیز انفلوئنس کر سکتے ہیں کابل کے اندر بیٹھے ہوئے لوگوں کو، اس انفلوئنس کو استعمال کریں. لیکن یو اے ای اور قطر والا ہمیں اچھے سے یوز کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ کچھ ایسے گروپس یہاں سے آپریٹ کرتے ہیں افغان سرزمین سے جن کو قطر بھی انفلوئنس کرتا ہے، اور ان کے ساتھ کچھ لوگ ان کے قطر میں بیٹھے ہوں گے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو یو اے ای میں بیٹھے ہوں گے. اس کو یو اے ای کے راستے استعمال کرنا چاہیے، اور پاکستان کو اپنی پوری فورس استعمال کرنی چاہیے کہ سرحد کے پار سے جو بندہ ان ریگولیٹڈ موومنٹ نہیں ہونی چاہیے. بارڈر کے اوپر موومنٹ آپ کے پاسپورٹ کے ساتھ ہوتی ہے. ان ریگولیٹڈ جو موومنٹ ہے وہ آپ اس کو زیرو ٹالرنس کے اوپر جائیں. ایک ہی طریقہ ہوتا ہے دہشت گردی کو روکنے کا. اور انٹرنلی دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ پولیٹیکل اونرشپ لیں. یہ لوگ جو پارلیمان میں بیٹھے ہوئے ہیں، کل ہم سارے اس پہ بہت افسوس کریں گے کہ ہم نے یہ اپرچونٹی ضائع کی. فوج کا ایک حصہ ہے کائنیٹک آپریشن، باقی حصہ پولیٹیکل اونرشپ ہے. ملک کے اندر جو بہت سارے معاملات ہیں وہ پولیٹیکل اونرشپ ضرور لینی چاہیے. شہباز شریف اپنی ذمہ داری فوج پہ نہیں ڈال سکتے، وہ ان کی ذمہ داری جو ہے وہ وہی ادا کریں. جی ندیم ملک صاحب ساتھ ہی رہیے. معاون محکمہ داخلہ بلوچستان بابر یوسف زئی بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بابر یوسف زئی صاحب، بڑی کنسرنڈ پریس کانفرنس تھی یہ بلوچستان کے سیکورٹی معاملات کو لے کر، جس میں ڈی جی ایس پی آر نے بہت ساری چیزیں واضح کی ہیں. انہوں نے یہ بتایا کہ 4 روز میں بلوچستان میں دہشت گردی کے 3 بڑے واقعات ہوتے ہیں، اور بلوچستان میں دہشت گردی کا جو سرپرست ہے وہ واضح طور پر بھارت ہے. کیا کہیں گے اس پر؟ الرحمن الرحیم. دیکھیں، اس میں تو کوئی دو رائے ہی نہیں ہے کہ بلوچستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے یہ اسپانسرڈ دہشت گردی ہے. اسے بھارت اسپانسر کر رہا ہے، اور یہ افغانستان کے راستے، افغانستان کے ذریعے، افغانستان فیسیلیٹیٹر ہے، وہ ان تمام دہشت گردوں کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے. ساری انوالومنٹ جو ہے وہ افغانستان سے ہوتی ہے. یہ خوارج ہوں یا فتنۃ الہندوستان ہو، ان کی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں، اور افغانستان اس میں ڈائریکٹ ملوث ہے. افغانستان کی سپورٹ سے، بھارت کی آشیرواد سے، بھارت کی فنڈنگ سے جو ہے یہ ساری دہشت گردی ہو رہی ہے، اور اس میں کوئی دو رائے ہے ہی نہیں. 3 دن میں ہمارے جو ہے نا، دیکھیں، پولیس کے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں، ہمارے ایف سی کے جوانوں نے شہادتیں دی ہیں. حکومت اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہی ہے کہ ان جو دہشت گرد ہیں، فتنۃ الہندوستان ہیں، فتنۃ الخوارج ہیں، ان کا سر کچلا جائے. لیکن $8 بلین کا وہ اسلحہ جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھیں، وہ اسلحہ اب معصوم پاکستانیوں کے خلاف دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے. وہ اسلحہ جو ہے اب ہمارے معصوم پاکستانیوں کو شہید کرنے میں استعمال ہو رہا ہے. افغانستان سے ہم بارہا عالمی فورم پر بھی بات کر چکے ہیں، آپریشن غزب للحق بھی کیا، لیکن افغانستان اپنی اس ہٹ درمی سے باز ہی نہیں آ رہا، اور افغانستان کی پوری سپورٹ انہیں حاصل ہے. اس دہشت گردی کو بلوچستان میں کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ بلوچستان کو ڈیسٹیبلائز کیا جائے، بلوچستان میں معیشت کا پہیہ روکا جائے، بلوچستان کی ترقی کو روکا جائے، سندک، ریکوڈیک یا سی پیک جیسے پروجیکٹ جو ہیں انہیں ناکام بنایا جائے. اور ایک عالمی سازش ہے جو اس میں جو ہے پوری طرح سے جو ہے نا براہ راست ملوث ہے، اور بھارت کی سپورٹ انہیں حاصل ہے. صحیح بابر صاحب، آپ بالکل درست کہہ رہے ہیں. بلوچستان تو ہمارے لیے اب ایسے کہہ لیں کہ جیسے ایک ایسی مرغی ہے جو کہ سونے کا انڈا دیتی ہے، کیونکہ بہت ساری ترقی پاکستان کی وہاں سے وابستہ ہے. اور یہی بات ڈی جی بھی اپنی اس پریس کانفرنس میں کہہ رہے تھے. بلوچستان گورنمنٹ جو ہے وہ کیا سوچتی ہے کہ جو دہشت گرد عناصر ہیں یا جہاں سے بھی دہشت گردی آ رہی ہے پاکستان میں، ان راستوں کے حوالے سے، ان سرحدوں کے حوالے سے کیا گورنمنٹ لیول پہ کوئی انیشیٹو لیا جا رہا ہے، کوئی پالیسی بنائی جا رہی ہے؟ جی دیکھیں، بلوچستان جو ہے وہ رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے، جی اور ایران اور افغانستان کی 2100 کلومیٹر سے زائد سرحد جو ہے وہ بلوچستان کے ساتھ لگتی ہے. وہاں سے انوالومنٹ ہے. سرحد کو سیکیور کرنے کے لیے، محفوظ بنانے کے لیے ہم نے فینسنگ کی تھی، خاردار تاریں لگائی تھی. دہشت گردوں نے ان خاردار تاروں کو بھی اکھاڑ دیا ہے.
दुश्वार गुजार पहाड़ी सिलसिला है। इस पहाड़ी सिलसिले से जो है ये बलूचिस्तान में दाखिल होते हैं और बलूचिस्तान में दाखिल होकर इस तरह की जो है ना बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ करते हैं। जहाँ तक हुकूमत बलूचिस्तान का ताल्लुक है, कल ज़ियारत में जब ये वाक़या पेश आया तो वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी खुद बुलेट प्रूफ गाड़ी में नहीं, सादी गाड़ी में जो है वो ज़ियारत गए। वो सारे दिन शुहदा के ख़ानदानों के साथ रहे, शुहदा की फैमिलीज़ के साथ रहे, उन्हें यकीन दिलाया कि ये जंग जो है ये हम सब की जंग है, ये पाकिस्तान की बका की जंग है, ये बलूचिस्तान के मुस्तकबिल की जंग है। लेकिन गुज़िश्ता साल मार्का हक के बाद भारत ने अपनी हज़ीमत छुपाने के लिए, अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए अपनी प्रॉक्सीज़ को बलूचिस्तान में एक्टिव कर दिया है। कभी फितनतुल हिंदुस्तान की सूरत में, कभी फितनतुल ख़ारिज की सूरत में ये बलूचिस्तान पर हमला आवर होते हैं। और अब तो ये मिलकर मुश्तरका तौर पर देखें, दोनों के जो नज़रियात हैं बिल्कुल चेंज हैं। फितनतुल ख़ारिज जो है वो अपने आप को इस्लाम के दावेदार कहते हैं, इस्लाम के ठेकेदार कहते हैं, और फितनतुल हिंदुस्तान जो है उनका तो बिल्कुल वो लिबरल टाइप लोगों के लोग हैं। लेकिन इनके आका और इनके हैंडलर की जो पॉलिसी है वो सेम है। अब ये अपने आका के अज़ाइम को पूरा करने के लिए, उसकी हज़ीमत को छुपाने के लिए मिलकर इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। हुकूमत बलूचिस्तान अपनी जिम्मेदारियों से आगाह है। हर बलूचिस्तानी और पाकिस्तानियों की जान और माल की हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। लेकिन मैं इसके साथ साथ हुकूमत पाकिस्तान से और पूरी पाकिस्तानी कौम से ये अपील करूंगा कि हमने मुत्तहिद होकर इस दहशतगर्दी से निमटना है। ये वक्त इत्तेहाद और जो है ना इत्तफाक का है। बाबर यूसुफ ज़ई साहब, सीनियर एंकर पर्सन नदीम मलिक साहब जब अभी हमारे साथ थे तो बड़ी अहम बात कर रहे थे कि जो भारतीय प्रॉक्सीज़ हैं, चाहे वो अफगानिस्तान में नेटवर्क के ज़रिए काम करें या बलूचिस्तान में जो दहशतगर्दी के वाक़यात पेश आ रहे हैं वहाँ पे जो प्रॉक्सीज़ मुलविस हैं, इनको लेकर जो हमारी पॉलिसी होनी चाहिए वो 20-25 साल पिछली नहीं, 20-25 साल आगे की होनी चाहिए, या कि लॉन्ग टर्म एक पॉलिसी या प्लानिंग होनी चाहिए। तो क्या इस बारे में कभी सोचा गया, पेशगी इक़दामात इस बारे में कुछ किए गए? जी बिल्कुल, इस हवाले से भी काम हो रहा है। लेकिन देखिए, हमें तो ये नहीं पता था कि एक ऐसा मुल्क जिसके ऊपर हम एहसानात करेंगे, जिसके 40 लाख लोगों को हम अपने मुल्क में पनाह देंगे, 40 साल तक पनाह देंगे, वो जो है हमारे दुश्मन के हाथों में खेलेगा और हमारे दुश्मन का आलाकार बन जाएगा। हमने तो उसके साथ एक बरादराना ताल्लुकात रखे और हर मुश्किल में उनके साथ हम खड़े रहे। लेकिन अब जो अफगानिस्तान का जो किरदार है वो बहुत ही मनफी किरदार है। वो भारत की एमा पर, वहां पर जो है ना दहशतगर्दों को अपने मुल्क में महफूज पनाहगाहें बनाकर दे रहा है। दहशतगर्दों के सारे कैंप अफगानिस्तान में मौजूद हैं। मुझे ये लगता है कि टीटीए की जो इस वक्त मौजूदा अफगान तालिबान रिजीम है वो अब भारत के हाथों या तो ब्लैकमेल है या भारत उन्हें बहुत ज्यादा पैसा दे रहा है। उस पैसे की बुनियाद पर वो पाकिस्तान के अमन को खराब करना चाहते हैं। बिल्कुल 20-25 साल के आगे के लिए पॉलिसी बनानी चाहिए। मुझे पूरा यकीन है कि हमारा फॉरेन ऑफिस इस हवाले से काम कर रहा होगा, विफाकी हुकूमत काम कर रही होगी। ये क्योंकि एक फेडरल सब्जेक्ट है, लेकिन सूबे का अगर आप आउटपुट लें तो सूबे ने हमेशा यही कहा है कि हम महफूज बलूचिस्तान और खुशहाल पाकिस्तान देखना चाहते हैं और यही हमारी तरजीहात में शामिल है। जी बिल्कुल, और ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है बाबर साहब कि ना सिर्फ सूबाई सतह पर बल्कि हम ये कह सकते हैं कि कौमी सतह पर भी सबका यही आज़म है कि वो बलूचिस्तान है, सिंध है, केपी है, पंजाब है, महफूज हो, तरक्की याफ्ता हो। मुझे ये बताएगा कि एक कहते हैं कि आगाही मुहिम चलाना बड़ी ज़रूरी है, जैसा कि हमने देखा कि बाज़ औक़ात इस तरह के अनासर बलोचों से जोड़ देते हैं। ये जो आगाही मुहिम है कि ये बताया जाए कि बलोची भी हमारे भाई हैं, हमारे लिए उतने ही अजीज़ हैं। सूबाई सतह पर ये आगाही मुहिम कितनी हद तक मौसर साबित हो रही है, अगर तो चलाई जा रही है, और अगर नहीं तो क्या हुकूमत बलूचिस्तान का आगे कोई इस तरह का प्लान है? जी देखिए, हमारे वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी का जो विजन है वो बड़ा क्लियर है। उन्होंने हमेशा कहा है कि दहशतगर्दों का ना किसी मजहब से कोई ताल्लुक है, ना किसी कौमियत से ताल्लुक है, ना उनकी कोई शनाख्त है। उनकी सिर्फ एक ही शनाख्त है कि वो दहशतगर्द हैं। ये हमारा बड़ा वाज़े जो है ना इस पे स्टांस है कि दहशतगर्द सिर्फ दहशतगर्द हैं, ना वो बलोच हैं, ना वो पठान हैं, ना वो सिंधी हैं, ना वो पंजाबी हैं। तो हम दहशतगर्दों को दहशतगर्द समझते हैं। हम अपने बच्चों को स्कूलों में, हम तालीमी अदारों में इस बारे में आगाही मुहिम चला रहे हैं। लेकिन भारत ने जो है यहाँ पर बलूचिस्तान में बड़ी इन्वेस्टमेंट की है। मैं जज्बाती बात नहीं करूंगा, दलील से बात करूंगा। भारत के हाजिर सर्विस ऑफिसर कुलभूषण यादव को जब पकड़ा गया, उन्होंने इस बात का एतराफी बयान दिया है, उन्होंने इस बात का एतराफ किया है कि उन्हें बिलियंस ऑफ डॉलर्स दिए गए थे बलूचिस्तान के हालात खराब करने के लिए, बलूचिस्तान में एक फेक नैरेटिव बनाने के लिए। बलूचिस्तान में एक फेक नैरेटिव बनाया गया है, लोगों की ज़हनसाजी की गई है। बलूचिस्तान में कभी जो है हकूक की बात की जाती है, कभी साइलो वसाइल की बात की जाती है, कभी मिसिंग पर्सन्स की बात की जाती है। इन बातों में कोई हकीकत नहीं है। एक नैरेटिव बनाया गया है और उस नैरेटिव को जो भारत की प्रॉक्सीज के सॉफ्ट फेसेस हैं, मैं खुलकर नाम लूंगा, मारंग लांगो और इन जैसी तंजीमों के थ्रू जो है ना इम्प्लीमेंटेशन करने की कोशिश की गई है। वो उठते हैं कभी मिसिंग पर्सन्स बाबर यूसुफ ज़ई साहब, इसकी रोकथाम के लिए क्या होना चाहिए? 4 रोज में बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के 3
بڑے واقعات ہونا یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، اور آئے روز اس طرح کی ویڈیوز بھی سامنے آتی ہیں کہ جو بلوچ نوجوان ہیں خاص کر ان کو ٹارگٹ کیا جاتا ہے، ان کی برین واشنگ کی جاتی ہے. تو پھر کیا ہونا چاہیے اس سلسلے کی روک تھام کے لیے؟ دیکھیں میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں اور ایک ذمہ دار شخصی حیثیت سے بتا رہا ہوں. اس وقت پاکستان کی بقا کی جو جنگ ہے وہ بلوچستان میں لڑی جا رہی ہے. اس وقت سب سے پہلے تو ہمیں اتحاد کی ضرورت ہے اور پورے پاکستان کو اسپیشلی میڈیا کو بلوچستان کا وہ چہرہ دکھانا ہوگا جو حقائق پر مبنی ہے. ہمیں جو ہے نا یہ ہاسٹائل کنٹری ایجنسیز کے جو پروپیگنڈا ہے اس کو ناکام بنانا ہوگا. ہمیں بتانا ہوگا کہ بلوچستان میں جو جنگ چل رہی ہے وہ ایک لاحاصل جنگ ہے. نہ یہ نظریات کی جنگ ہے، نہ یہ حقوق کی جنگ ہے، نہ یہ قومیت کی جنگ ہے. دشمن اپنی پراکسیز کو پیسے دے کر اس نے یہ جنگ مسلط کی ہوئی ہے اور اس کا ٹارگٹ بلوچستان کی عام عوام ہے، بلوچستان کے سافٹ ٹارگیٹڈ لوگ ہیں. مسافروں کو آپ دیکھیں شناخت کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے، مزدوروں کو شناخت کی بنیاد پر قتل کر دیا جاتا ہے. بھارت نے ان کو یہ ٹاسک دیا ہے کہ آپ نے جا کر بلوچستان میں بدامنی پھیلانی ہے. اور اس کی سب سے اہم وجہ ہمارے پاس سی پیک کا ہونا، ہمارے پاس گوادر پورٹ کا ہونا، ریکوڈک کا ہونا اور سینڈک کا ہونا ہے. دشمن کو پتا ہے کہ اگر بلوچستان ترقی کرے گا تو پاکستان ترقی کرے گا. اور بابر صاحب یہی بات ڈی جی بھی کہہ رہے تھے، آپ ساتھ ہی رہے گا. علامہ طاہر اشرفی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. علامہ صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. کہیے گا جو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی ہے، بہت چیزیں واضح بھی انہوں نے کی اور دشمن کو ایک بڑا واضح پیغام بھی دیا. بلوچستان پاکستان کا وہ حصہ ہے کہ پاکستان کی ترقی بلوچستان کی ترقی سے جڑی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. سب سے پہلے تو میں اپنے شہداء کے جو لواحقین ہیں ان کے ساتھ اظہار ہمدردی کرتا ہوں اور ان کے درجات کی بلندی کے لیے دعا کرتا ہوں. اور دوسری بات یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں، پوری کائنات کو یہ بات پتہ ہونی چاہیے اور بالخصوص فتنہ خوارج، فتنہ ہندوستان اور ان کے سرپرستوں کو، وہ ہندوستان کی صورت میں ہوں یا کسی اور صورت میں ہوں، کہ بلوچستان پاکستان کا سر ہے، بلوچستان ہمارے جسم کا ایک حصہ ہے. اگر کوئی یہ خیال کرتا ہے کہ وہ بلوچیت کے نام پر یا کوئی پختونیت کے نام پر یا اسلام کے نام پر یا دین کے نام پر وہ وہاں دہشت گردی کرے گا، وہاں پر غنڈہ گردی کرے گا، وہاں تخریب کرے گا، وہاں جو ہے تشدد پھیلائے گا اور اس کا جواب نہیں دیا جائے گا، تو انشاءاللہ پہلے بھی الحمدللہ ہم نے اس کا بھرپور جواب دیا ہے اور آئندہ بھی جواب دیں گے اور اپنے لوگوں کو محفوظ بنائیں گے انشاءاللہ. یہ ہماری سرزمین ہے، اس کے ایک ایک انچ کی حفاظت ہمارے ذمے ہے. یہ جو فتنہ ہندوستان اور فتنہ خوارج ہے، دراصل مسئلہ تو یہ ہے کہ معرکہ حق کے بعد جو ان کے ساتھ اس وقت ہندوستان کو ہزیمت پوری دنیا میں اٹھانی پڑ رہی ہے اور پھر اس کے بعد پاکستان نے جو امن کے لیے کردار ادا کیا، آج ہندوستان کا وجود نہ سفارتی سطح پہ کہیں نظر آتا ہے نہ دفاعی سطح پہ. اس سب کے رد عمل میں اور اس شکست کا بدلہ لینے کے لیے یہ بزدل بے گناہوں پہ حملہ آور ہوتے ہیں، کبھی ہماری فورسز پہ حملہ آور ہوتے ہیں. اگر ان میں ہمت اور جرأت ہوتی تو مارکہ حق میں ہماری فوج کا مقابلہ کرتے، لیکن یہ پاکستانی قوم اپنی مسلح افواج کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے شہداء کے ساتھ کھڑی ہے، اپنے غازیوں کے ساتھ کھڑی ہے. اور بلوچستان کی عوام کو بھی ہم یہ یقین دلانا چاہتے ہیں کہ خیبر پختونخوا کی عوام کو یقین دلانا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا ایک ایک فرد پاکستان کے ایک ایک ذرے کے تحفظ میں اپنی افواج، اپنے سلامتی کے اداروں کے ساتھ ہے، اپنے شہداء اور ان کے لواحقین کے ساتھ ہے، اپنے غازیوں کے ساتھ ہے. اور یہ چیز اب دنیا پر واضح ہو گئی ہے. بالکل حافظ صاحب، اس میں کسی قسم کے شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے، لیکن چونکہ بلوچستان کی زمین استعمال ہو رہی ہے، دہشت گرد اس کو استعمال کر رہے ہیں، بڑی بڑی وارداتیں ہو رہی ہیں، تو آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے جو بلوچستان کی اصل روایت ہے وہ مسخ ہو رہی ہے؟ اور ہم بھی یقیناً یہ نہیں چاہتے کہ ایسا ہو. تو پھر اس کے اوپر وقت کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ہونا چاہیے کہ جو یہ ایک چین ہے اس کا سلسلہ ختم ہو؟ دیکھیں ایک بات آپ ذہن میں رکھیں، یہ جو آپ نے کہا نا روایات، دین، مذہب، اخلاقیات تو انسانوں کے لیے ہوتا ہے، درندوں کے لیے تھوڑا ہوتا ہے. بالکل، یہ تو درندے ہیں جو بچوں کو بھی مارتے ہیں، عورتوں کو بھی مارتے ہیں. ان کی کون سی روایت ہے؟ ہم نے کبھی نہیں سنا تھا کہ کسی بلوچ نے کسی عورت پہ حملہ کیا ہو، کسی بچے پہ حملہ کیا ہو، کسی مہمانوں پہ حملہ کیا ہو، مسلمان نے اور عبادت گاہوں پہ حملہ کیا ہو. اور جہاں تک بات ہے کہ کرنا کیا ہے، وہ طے شدہ بات ہے کہ پاکستان کی سرزمین پہ دہشت اور وحشت کا کھیل کھیلنے والوں کا قلع کما کرنا ہے اور وہ انشاءاللہ ہو کر رہے گا. اور یہ
मार्का हक में जिस तरह अल्लाह ताला ने हमें हिंदुस्तान के ऊपर फतह दी, इसी तरह ये जो उसकी प्रॉक्सीज है, अब इनकी बारी है इंशाअल्लाह ताला, और इनसे इस पाक सरजमीन को इंशाअल्लाह पर किया जाएगा इन नापाक लोगों से इंशाल्लाह इंशाल्लाह। साथ ही रहेगा आबिद लतीफ़ साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। आबिद साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में DGISPR ने स्पेशली बलूचिस्तान की सिक्योरिटी का जिक्र किया गुज़श्ता 3 रोज़, और जो उससे पहले के मामला थे वही डिटेल में उन्होंने बताया। क्या कॉमेंट करेंगे आप? जी बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी मैं भी सुन रहा था जो नदीम मलिक साहब कह रहे थे, जो मौलाना साहब कह रहे थे। देखिए 2-3 चीजें हैं, वो पहले मैं समझता हूँ कि जी उनको उनके ऊपर थोड़ा सा हमें देखना पड़ेगा। पहली चीज तो ये है कि ये एक ग्रे जोन की बैटल है, ये जो है इंसर्जेंट की बैटल है, ये फिफ्थ कॉलमिस्ट की बैटल है जो पाकिस्तान के अगेंस्ट वेज करने की कोशिश की जा रही है, और डेफिनेटली प्रॉक्सी के तौर पे लोग इस्तेमाल हो रहे हैं और इंडिया उनको इस्तेमाल कर रहा है। तो इस ग्रे जोन की बैटल में पहले आपको ग्रे एरियाज रिमूव करने पड़ेंगे, और वो जो ग्रे एरियाज हैं वो काइनेटिक नहीं हैं, वो ग्रे एरियाज नॉन काइनेटिक हैं जो कि आप नेशनल एक्शन प्लान के मुताबिक करने पड़ेंगे। इसमें खाली जो है पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन नहीं, इंस्टीट्यूशनल कंट्रीब्यूशन भी रिक्वायर्ड है बाकी इंस्टीट्यूशंस की, क्योंकि ये सोसाइटल वॉर है। तो आपने सोसाइटल वॉर अगर लड़नी है तो उसके लिए खाली काइनेटिक ऑपरेशन तो इट्स अ सर्जरी, लेकिन उस सर्जरी के बाद पोस्ट ऑपरेशन ट्रीटमेंट, प्री ऑपरेशन ट्रीटमेंट वो आपको करनी पड़ेगी। अच्छा, दूसरी चीज ये है कि ये जो फितनतुल खारिज है या फितनतुल हिंदुस्तान है, ये कोई बाइनरी नहीं है, अब ये एक हो चुके हैं। क्योंकि हम पहले बहुत अरसा गुड तालिबान, बैड तालिबान और तालिबान की डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर कंफ्यूज रहे हैं। अब ये बिल्कुल क्लियर हो चुका है कि इनको एक ही स्टेट सपोर्ट कर रही है, और वो जो स्टेट है वो इंडिया है, और वो जिस तरीके से सपोर्ट कर रही है वो बलूचिस्तान में उसने एक अलग अपना टैक्टिक्स और स्ट्रेटजी रखी हुई है, केपी में एक अलग स्ट्रेटजी रखी हुई है। चौथी बात, ये जो अफगानिस्तान का बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, ये सदियों फ्रंटियर रहा है, क्योंकि अभी भी आप देखें तो कई गांव हैं जो आधे जो है वो अफगानिस्तान में है, आधा गांव पाकिस्तान में है, बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो डिवाइडेड हैं। ऐसी सूरत हाल में आपको जो है फेंस लगाने के साथ साथ एक बहुत ही साइंटिफिक तरीके से, एक बहुत ही सोशली वाइबल तरीके से इसको मैनेज करना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें देखने के बाद आई थिंक जहां तक बात है जी रिजॉल्व की, पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस, पाकिस्तान की पुलिस, जिस तरह वो शहादतें उनकी हो रही हैं, जिस तरह वो कुर्बानियां दे रहे हैं, इट इज रियली कमेंडेबल। कोई और दुनिया की फौज, कोई और दुनिया की पुलिस सर्विस ऐसे नहीं कर सकती। डेली जो है वो 130 से 140 के करीब जो ऑपरेशंस होते हैं इंफॉर्मेशन बेस्ड, इंटेलिजेंस बेस्ड, और अगर आप पूरे साल में देखें तो ये 30,000 की फिगर क्रॉस कर चुके हैं, विच इज इटसेल्फ अ रिकॉर्ड इन द वर्ल्ड। तो एक एफर्ट है, लेकिन उस एफर्ट को अब हमें सोसाइटल लेवल पे लेके जाना पड़ेगा, और एक क्योंकि ये सोसाइटल रिस्पॉन्स की जरूरत है, इसके लिए सारे सेगमेंट, चाहे वो पॉलिटिकल हो, चाहे वो इंस्टीट्यूशनल हो, चाहे वो पब्लिक हो, और फिर कहाँ कहाँ पे क्या क्या हो रहा है, कौन कौन से ग्रे एरियाज, जैसे मैंने कहा ना, आपने कहाँ कहाँ प्लग इन करना है। बिल्कुल यही पॉइंट आबिद लतीफ साहब, हम हारिस नवाज साहब की जानिब लेकर चलेंगे, वो भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हारिस नवाज साहब, इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस पर आपका कमेंट क्या है? और जब हल की बात हो रही है, जिस तरह से आबिद लतीफ साहब कह रहे हैं कि दहशतगर्दों की प्रॉक्सीज जहां जहां काम कर रही हैं वहां पर ग्रे एरियाज पर काम करने की जरूरत है, जो कि काइनेटिकल नहीं है, नॉन काइनेटिकल हैं। अगर प्रैक्टिकल ग्राउंड्स पर हम इसको देखें तो क्या मुमकिन हो सकता है, क्या पॉसिबिलिटीज हैं? देखिए जी, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन कर रहे हैं, और साथ ही साथ ज्यादा लोगों हमें अपनी सोसाइटी को बिल्कुल इंश्योर करने की जरूरत है, लेकिन उसके साथ आप ये देखना है कि जिस तरीके से कामयाबी इंडिया को जिले में चुका है, तो ये उसके बाद भी इनको बर्दाश्त नहीं हो रही है, और वो फिर हिंदुस्तान के खारिज अफगान तालिबान इनको और अभी ये 4-5 दिन जो ऑपरेशन में ज्यादा शिद्दत है, जिसकी वजह से DGI और ये क्लियर बताया कि किस तरीके से ये अफगान तालिबान इनकी सरपरस्ती कर रहे हैं, अफगान तालिबान के नजर, और ये अगर अफगान बलोचों को इनको फिक्र है बलूचिस्तान के अवाम का जी
ٹھیک ہے بریگیڈیئر حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے. بریگیڈیئر صاحب آپ سے دوبارہ رابطہ بحال کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بابر صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. جب بلوچستان میں دہشت گردی اتنی ہوتی ہوئی ہمیں نظر آ رہی ہے تو سر ایک عام آدمی کا کنسرن یہی ہوگا کہ داخلی اور خارجی جو ہمارے راستے ہیں ان کو مضبوط کب بنایا جائے گا, سیکیورٹی چیکنگ کا نظام اتنا مضبوط اور مربوط کب ہوگا کہ ہم اس طرح کے واقعات میں کمی ہوتے ہوئے دیکھیں. دیکھیں جی, اس حوالے سے حکومت کام کر رہی ہے اور ہم داخلی اور خارجی راستوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں. لیکن جب بلوچستان میں چیک پوسٹیں بنائی جاتی ہیں, بلوچستان میں جو ہے نا آرمی کی ڈپلائمنٹ کروائی جاتی ہے یا سیکیورٹی اداروں کی ڈپلائمنٹ کروائی جاتی ہے, تو یہی سو کالڈ جو ہیومن رائٹ آرگنائزیشنز ہوتی ہیں, انسانی حقوق کی تنظیمیں ہوتی ہیں, یہ شور مچانا شروع کر دیتی ہیں کہ بلوچستان میں جو ہے بلوچستان کو ایک کنٹونمنٹ بنا دیا گیا ہے, بلوچستان میں جو ہے نا ہر آنے جانے والے شخص کی تلاشی دی جاتی ہے. تو ہمیں جو ہے نا اس پریشر سے بھی نکلنا ہوگا اور ہمیں جو ہے دنیا کو بتانا ہوگا کہ ہم نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں 90,000 سے زائد جانوں کی قربانی دی ہے. اب ہمارا ملک, ہمارا صوبہ جسے ہم سیکیور کرنا چاہ رہے ہیں, اس میں انوالومنٹ کیوں ہو رہی ہے, اس میں دراندازی کیوں ہو رہی ہے؟ داخلی راستے ہمارے محفوظ ہیں. ہمیں جو اس ٹائم چیلنج درپیش ہے وہ خارجی راستوں سے ہے, افغانستان بارڈر سے ہے, اور یہ ساری انوالومنٹ افغانستان بارڈر سے ہو رہی ہے. صحیح, ٹھیک ہے. تو یہ بارڈر کو خاردار بارڈر اگر ہم بنا دیتے ہیں یا بارڈر کو سیکیور کرنے کی اگر ہم کوشش کرتے ہیں, تو اس حوالے سے اگر کوئی گورنمنٹ انیشیٹو لے رہی ہو یا کوئی سٹیپ لے رہی ہو؟ ہم نے جو ہے نا خاردار تارے لگانے کی کوشش کی, فینسنگ کرنے کی کوشش کی ہے بارڈر پہ, کیونکہ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ یہ 1260 کلومیٹر طویل بارڈر ہے اور اس میں دشوار گزار پہاڑی علاقے بھی ہیں, ریگستانی علاقے بھی ہیں, اور بعض ایسے علاقے بھی ہیں جہاں سے بڑے بڑے نہریں اور جو ہے نا دریا گزرتے ہیں. تو یہ جو طالبان ہیں, ٹی ٹی اے کے لوگ ہیں, یہ جو ہے نا ٹی ٹی پی کو, فتنۃ الخوارج کو جو ہے نا ادھر وہاں پر پورا سپورٹ کرتے ہیں, ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں. یہ آ کر وہ خاردار تارے کاٹتے ہیں اور اپنے لیے چور راستے بنا کر یہ پاکستان میں جو ہے داخل ہوتے ہیں. گزشتہ چند دنوں میں جہاں پر یہ دہشت گردوں کے خلاف کاروائیاں کی گئی ہیں یا فتنۃ الخوارج کی جانب سے حملے کیے گئے ہیں, یہ وہی علاقے ہیں جو افغانستان بارڈر کے قریب تر ہیں. تو آپ یہ سمجھتے ہیں بابر صاحب کہ یہ وہی علاقے جہاں سے یہ دہشت گردی ہوئی ہے, یہ وہی علاقے ہیں جن کا ذکر ابھی عابد لطیف صاحب بھی کر رہے تھے, ہم ان کو کہہ سکتے ہیں کہ یہی گرے ایریاز ہیں؟ یس, یہی گرے ایریاز ہیں, یہ دہشت گردوں کی گزرگاہیں ہیں. جب ہم وہاں پر پکڑ بناتے ہیں, وہاں پر پولیس اسٹیشن بناتے ہیں, وہاں پر پولیس چوکی بناتے ہیں, تو یہ آ کر وہاں پر جتھوں کی صورت میں سینکڑوں کی تعداد میں آ کر حملہ آور ہوتے ہیں. دیکھیں, ہمارے زیارت والے جو شہداء ہیں انہوں نے پورا ان کے ساتھ مقابلہ کیا. یہ جو 28 ہمارے شہداء شہید ہوئے ہیں, انہوں نے سرنڈر نہیں کیا, یہ آخری گولی تک بہادری سے لڑتے رہے, جوان مردی سے لڑتے رہے, اور بہادری سے لڑتے ہوئے انہوں نے جام شہادت نوش کیا. 15 فتنۃ الخوارج کو انہوں نے جہنم بھی واصل کیا. بلوچستان کی عوام کا مورال ہائی ہے, ہماری سیکیورٹی فورسز کا مورال ہائی ہے. ہم یہ جو ہے بالکل عہد کر چکے ہیں کہ ہم دہشت گردوں کو کوئی بھی جو ہے نا اسپیس نہیں دیں گے. ہم لڑیں گے, ہم اپنے وطن کا, اپنی زمین کا دفاع کریں گے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا جو ہمارا بیرونی دشمن ہے وہ بھارت افغانستان کے ذریعے ساری چیزوں میں انوالو ہو رہا ہے. ہمیں افغانستان کو شٹ اپ کال دینی ہوگی اور افغانستان میں دہشت گردوں کے خلاف بابر یوسف صاحب, یہ جو بارڈر فینسنگ ہے آپ کے خیال سے یہ ناکافی ہے, کیونکہ آپ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ دہشت گرد اس کو اکھاڑ پھینک دیتے ہیں, تو پھر اس کے علاوہ کیا آپشنز ہیں, کیا ہونے چاہیے؟ ریجنل لیول پر بارڈر مینجمنٹ کے معاملات طے پانے چاہیے حکومت پاکستان کو, یہ اس لیول پر بات لے کر جانی چاہیے؟ بالکل, حکومت پاکستان کو اس لیول پر بات لے جانی ہوگی. حکومت پاکستان کو, فارن آفس کو اس لیول پر یہ جو ہمارے کنسرنز ہیں یہ کنوے کرنے ہوں گے. دنیا میں 2 ممالک جہاں پر رہتے ہیں, کسی ممالک میں جو ہے نا دوسرے ممالک سے دہشت گردی کو امپورٹ نہیں کیا جاتا, لیکن ویری انفارچونیٹ افغانستان سے پاکستان میں اسپانسرڈ دہشت گردی کو امپورٹ کیا جا رہا ہے. پیسے لے کر جو ہے نا دہشت گردوں کو پاکستان بھیجا جاتا ہے کہ آپ جا کر پاکستان کے امن کو نقصان پہنچائیں, بلوچستان کے امن کو نقصان پہنچائیں. فینسنگ کافی نہیں ہے, میں سمجھتا ہوں اس کے اوپر جو ہے نا انٹرنیشنل کمیونٹی کو ہمیں جو ہے نا اعتماد میں لینا ہوگا. اور اب چونکہ پاکستان کی ڈپلومیٹکلی پوزیشن بھی بہت اہم ہے خطے کے اندر, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ریجنلی اگر ہم بارڈر مینجمنٹ کی سطح پر سٹیپ لیتے ہیں تو کن کن ممالک کی مدد ہمیں درکار ہوگی, کن سے ہم بات کر سکتے ہیں؟ دیکھیں, ہماری گلف کنٹریز کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, ہمارے ایران کے ساتھ بڑے اچھے تعلقات ہیں, یو ایس کے ساتھ ہمارے بڑے اچھے تعلقات ہیں. ہمیں یو این جنرل اسمبلی میں جانا چاہیے, ہمیں اقوام متحدہ میں جا کر اس مسئلے کو اٹھانا چاہیے کہ ہمارے ملک میں دہشت گردی امپورٹ ہو رہی ہے, افغانستان سے امپورٹ ہو رہی ہے, ہمارے ملک میں انوالومنٹ افغانستان سے ہو رہی ہے, تشکیلیں دی جاتی ہیں, ان تشکیلوں میں دہشت گرد ہمارے ملک میں آتے ہیں, ہمارے ملک کا امن خراب کرتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ فارن آفس کو یو این جنرل اسمبلی میں اس مسئلے کو لے جانا چاہیے اور اس مسئلے کے اوپر سیریسلی ہمیں جو ہے نا اپنے تحفظات کا اظہار کرنا چاہیے. ٹھیک ہے بابر صاحب, ایک اور چیز ہے, عوام کا سٹانس جاننا بہت ضروری ہے. بلوچستان کی عوام کیا سوچتی ہے اس حوالے سے؟
دیکھیں بلوچستان کی عوام جو ہے وہ ریاست پاکستان کے ساتھ ہے، حکومت پاکستان کے ساتھ ہے، حکومت بلوچستان کے ساتھ ہے، محب وطن لوگ ہیں، وہ ان دہشت گردوں سے تنگ آ گئے ہیں. بلوچستان کی عوام کو پتہ ہے کہ یہ بلوچستان کی نسلوں کے دشمن ہیں، یہ بلوچستان کے مستقبل کے دشمن ہیں، یہ بلوچستان میں ترقی نہیں ہونے دینا چاہتے، یہ بلوچستان میں معیشت کا پہیہ مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتے. یہ فتنۃ الخوارج اور فتنۃ الہندوستان بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کو، ہمارے انفراسٹرکچر کو بھی نقصان پہنچا رہے ہیں. جہاں پر جو ہے کوئی ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں، سڑکیں بن رہی ہوتی ہیں، ہائی ویز بن رہے ہوتے ہیں، یہ مشینریز کو آگ لگا دیتے ہیں، یہ اسکولوں کو بم دھماکوں سے اڑا دیتے ہیں، یہ ہاسپٹلز نہیں بننے دیتے. بلوچستان کی عوام بالکل اس بات پر کلیئر ہے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں اور ان کے ساتھ ہم نے ان کا بھرپور مقابلہ کرنا ہے. اور ہم ریاست پاکستان، افواج پاکستان کے شانہ بشانہ ہیں. بلوچستان کی عوام کی پوری سپورٹ اپنی افواج پاکستان کے ساتھ، ایف سی کے ساتھ، بابر سیکورٹی کے یوسف دیگر زئی صاحب، اداروں جس کے طرح آپ ساتھ. بتا رہے ہیں کہ یہ بلوچستان کی خوشحالی کے بھی دشمن ہیں، کوئی ترقیاتی منصوبہ بلوچستان کے اندر اس کا آغاز نہیں ہونے دیتے، اگر کچھ ایسا ہوتا بھی ہے چاہے وہ تعلیم و ترقی کو لے کر ہو تو اس کو یہ سبوتاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو اس کا مطلب کہ اس وقت یہ بلوچستان کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. کیا آپ کوئی اطلاعات شیئر کر پائیں گے کہ بلوچستان کے اندر اس وقت کیسے آپریشن چل رہے ہیں ان کی پکڑ دھکڑ کے لیے، ان کو حراست میں لینے کے لیے؟ بلوچستان میں روزانہ کی بنیاد پر آئی بی اوز، انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن چل رہے ہیں، سرچ آپریشن چل رہے ہیں، کلیئرنس آپریشن چل رہے ہیں. دیکھیں یہی بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں. بلوچستان کے جو ڈائنامکس ہیں، کوئٹہ سے جو افغانستان سرحد کا راستہ ہے وہ 2 سے 2.5 گھنٹے کے درمیان آپ بائی روڈ اس پہ ٹریول کر سکتے ہیں. اور اگر آپ بائی روڈ ٹریول کریں 6 سے 7 گھنٹے میں آپ کوئٹہ سے افغانستان پہنچ سکتے ہیں، افغانستان سے کوئٹہ پہنچ سکتے ہیں. یہ دہشت گرد افغانستان کے راستے بلوچستان میں داخل ہوتے ہیں، بلوچستان کا امن خراب کرتے ہیں اور پھر واپس اگر یہ مارے جائیں، مردار ہو جائیں، جہنم واصل ہو جائیں تو الگ بات ہے، لیکن اگر یہ بچ جائیں تو یہ واپس افغانستان بھاگ جاتے ہیں. اور افغان گورنمنٹ، ٹی ٹی اے کی جو طالبان رجیم ہے وہ انہیں وہاں پر شیلٹر فراہم کرتی ہے، انہیں سیکیور کرتی ہے، انہیں محفوظ پناہ گاہیں دیتی ہے. سب سے بڑا جو ایشو آ رہا ہے وہ یہی ایشو ہے کہ انوالومنٹ افغانستان سے ہو رہی ہے. 1260 کلومیٹر سے زائد جو ہے ایریا کے اوپر یہ بارڈر جو ہے محیط ہے، وہاں سے یہ آتے ہیں اور دہشت گردی کی کاروائیاں کر کے واپس افغانستان بھاگ جاتے ہیں. دوسری سب سے اہم بات، $8 بلین کا وہ اسلحہ جو نیٹو فورسز افغانستان میں چھوڑ کر گئی تھی، اب وہ بلوچستان میں دہشت گردی میں استعمال ہو رہا ہے، ہمارے معصوم شہریوں کے اوپر استعمال ہو رہا ہے. صحیح. تو بابر صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں پھر کہ بینگ اے اسپوکس پرسن آپ کو کیا لگتا ہے کہ وفاقی سطح پر اب حکومت پاکستان کو اسپیشلی اس حوالے کو کس طریقے سے ڈیل کرنا چاہیے؟ $8 ملین کا اسلحہ نیٹو چھوڑ کے گئی، ثبوت ہمارے سامنے ہے. پھر آپ نے کہا کہ 1260 کلومیٹر کا یہ لمبا سا ایک بارڈر ہے جس کو سیکیور کرنے کی 12 کوشش کی گئی، مگر انفارچونیٹلی ہمیں اس میں ناکامی حاصل ہوتی ہے. تو گورنمنٹ لیول پہ اب کیا کوئی بات چیت کی طرف جایا جائے؟ لیکن ڈی جی تو کہہ چکے ہیں کہ اب بات چیت نہیں ہوگی، تو پھر کس طرح آپ کی نظر میں یہ معاملہ حل ہوگا؟ دیکھیں جو لوگ ہمارے معصوم پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں، بے گناہ پاکستانیوں کو شہید کر رہے ہیں، جو بلوچستان کو پاکستان سے الگ کرنا چاہتے ہیں، جدا کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی. نہ وہ پاکستان کے آئین کو مانتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے قانون کو مانتے ہیں، نہ وہ پاکستان کے وجود کو مانتے ہیں. ایسے لوگوں سے تو بات چیت نہیں ہو سکتی. آپریشن غزب للحق جاری ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس آپریشن میں ہمیں شدت لانی چاہیے اور دہشت گردوں کی جتنی محفوظ پناہ گاہیں افغانستان میں ہیں ان پناہ گاہوں کو ختم کرنا چاہیے. دہشت گردوں کے جو سربراہ ہیں انہیں ختم کرنا چاہیے. دیکھیں ہمیں اب کھل کر اس مسئلے پر بات کرنی ہوگی اور عالمی دنیا کو ہمیں یہ مسئلہ بتانا ہوگا. بی ایل ایف جو فتنۃ الہندوستان کے جو ہے نا پراکسیز ہیں، ان کے جو سربراہ ہیں اللہ نظر، بشیر زیب، وہ سب افغانستان میں بیٹھے ہوئے ہیں اور افغانستان میں انہیں جو ہے افغان ٹی ٹی اے نے، طالبان رجیم نے جو ہے انہیں محفوظ پناہ گاہیں فراہم کی ہوئی ہیں. اسی طرح ٹی ٹی پی کے جو خوارج ہے، ٹی ٹی پی کا جو سربراہ ہے نور ولی محسود، وہ بھی افغانستان میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری پلاننگ وہیں پر کرتے ہیں، یہ ساری اسٹریٹجی افغانستان میں بناتے ہیں، انہیں پیسہ افغانستان میں ملتا ہے اور یہ امپلیمنٹیشن کے لیے جو ہے اپنے کارندوں کو، اپنے دہشت گردوں کو پاکستان بھیجتے ہیں، دہشت گردی کرواتے ہیں. حالیہ دنوں میں دیکھیں کراچی میں جب رینجرز کے اوپر اٹیک ہوا، ڈی جی آئی ایس پی آر آج اپنی پریس کانفرنس میں بتا رہے تھے کہ ان میں جو دہشت گرد مارے گئے ان کا تعلق بھی افغانستان تھا. ایک زخمی دہشت گرد جو ہے جسے پکڑا گیا، گرفتار کیا گیا، اس نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کو ساری ٹریننگ افغانستان میں دی گئی، یہ سارا جو پلاننگ تھی یہ افغانستان میں کی گئی. تو اب ہمیں افغانستان کو لگام دینی ہوگی، سرحد پار دہشت گردی کو ہر صورت میں روکنا ہوگا. بابر یوسف زئی صاحب، سوال پھر بھی وہی ہے کہ اگر سارے ثبوت ہیں، ایویڈنشل بیسس پہ اگر ہم بات کریں تو نہ صرف یہ آج کی پریس کانفرنس، اس سے پہلے بھی بیشتر ثبوت پاکستان کے پاس ہیں اور پاکستان وہ ثبوت سامنے رکھ بھی چکا ہے. کچھ دہشت گرد مارے گئے، کچھ پکڑے بھی گئے، جن کے اعترافی بیان بھی سامنے آ گئے. تو ان ایویڈنشل بیسس کے اوپر کیا ہو سکتا ہے، کیا سٹیپ ہونا چاہیے؟
دیکھیں اس وقت جو ہماری عالمی دنیا میں ایک پوزیشن ہے، ہمارا ایک ابھرتا ہوا امیج ہے، جو ہم ایک پازیٹیو رول پلے کر چکے ہیں ایران امریکہ کانفلکٹ میں. ہم نے دنیا کو بتایا کہ ہم امن چاہتے ہیں. ہم نے تیسری ممکنہ عالمی جنگ کو ہونے سے روکا ہے. ہم نے لاکھوں لوگوں کی زندگیوں کو محفوظ بنایا ہے. ہمارے پاس یہ گولڈن اپرچونٹی ہے، ہمارے پاس گولڈن موقع ہے کہ ہم جائیں اپنے دوست ممالک کے پاس اور ان کے سامنے یہ ثبوت رکھیں. ہم اقوام متحدہ میں جائیں، ان کے سامنے یہ ثبوت رکھیں. فورن آفس نے یہ کام کرنا ہے، لیکن مجھے امید ہے کہ فورن آفس اس کے اوپر اب شدت سے کام کرے گا اور اس کا جو ہے نا کوئی رزلٹ نکلے گا. ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا کہ ہم نے 90,000 سے زائد جانوں کی قربانیاں دی ہیں دہشت گردی کے خلاف جنگ میں. پاکستان دہشت گردی کا سب سے بڑا وکٹم ہے. اس دنیا میں اگر کسی نے دہشت گردی میں سب سے زیادہ کردار ادا کیا ہے، دہشت گردی کو روکنے میں، دہشت گردی کو ختم کرنے میں، وہ پاکستان ہے. ہمیں دنیا کو یہ باور کرانا ہوگا اور اس مسئلے کو ہمیں فی الفور ختم کرنا ہوگا. صحیح ہے، ٹھیک ہے. اور بابر صاحب یہ بات بھی اب ہمیں یہاں پر یاد رکھنی بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ایک معاہدہ، امن معاہدہ ہم نے دنیا کو، میں یہ کہہ سکتی ہوں، بچانے کے لیے امریکہ اور ایران کے درمیان کیا ہے، اب شاید دنیا کو چاہیے کہ پاکستان میں جو دہشت گردی پنپ رہی ہے اسپیشلی بلوچستان میں، اس کو ختم کرنے کے لیے بڑے فیصلے ہونے چاہیے. بھارت کو سمجھایا جائے یا افغانستان کو سمجھایا جائے، کیونکہ طالبان رجیم سے افغان خود بھی اتنے سیٹسفائی نہیں ہیں. جو افغانیوں کا وہاں پہ حال ہے وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے. جی بالکل. افغان جو عوام ہے وہ تو افغان طالبان سے، ٹی ٹی اے طالبان رجیم سے تنگ آ چکی ہے. وہاں پر چھوٹی چھوٹی بچیوں کو کوڑے مارے جاتے ہیں، ان کے لیے تعلیم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں، کوئی روزگار نہیں ہے. تجارت پہلے پاکستان سے جو ہے میڈیسن اور جو ہے نا خوراک کا سامان وہ افغانستان جاتا تھا، لیکن اسی طالبان رجیم کی ہٹ درمی کی وجہ سے جو ہے وہ تجارت بھی ختم ہو گئی. کیونکہ افغانستان پاکستان میں یہ جو طالبان رجیم ہے یہ پاکستان میں دہشت گردی میں ملوث تھی، اور پاکستان نے ایز اے آپ جسے بولیں کہ جو ہے اپنی ناراضگی کا اظہار کرنے کے لیے یا بائیکاٹ ان کے ساتھ ٹریڈ ختم کی. اب ان کو وہ چیزیں بھی نہیں جا رہی ہیں. افغانستان میں اس وقت جو صورتحال ہے، لوگ فاقوں پر مجبور ہیں. بچیوں کے لیے تعلیمی گاؤں کے جو دروازے ہیں وہ بند کر دیے گئے ہیں. عالمی دنیا کو اس کا نوٹس لینا ہوگا. طالبان رجیم جو اس ٹائم موجودہ بیٹھی ہوئی ہے، جو زور اور قبضے سے 2022 سے افغانستان پہ مسلط ہے، ان کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کرنی ہوگی. صحیح. اور بابر صاحب یہاں یہ چیز کس حد تک ٹھیک ہے؟ کیونکہ اکثر یہ کہا جاتا ہے کہ بلوچستان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت ساری عوامی سطح پر دھڑے بندی ہے. کچھ لوگ اس چیز کو سپورٹ کرتے ہیں کہ بلوچستان میں جو وہاں کی صوبائی گورنمنٹ ہے وہ جو کام کر رہی ہے، جو انیشیٹو لے رہی ہے، وہ بہت اچھے ہیں. اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اب شاید بہت دیر ہو چکی ہے. کوئی دھڑے بندی نہیں ہے. حکومت بلوچستان بہت اچھے طریقے سے کام کر رہی ہے. ابھی 20 دن کے پہلے جو ہے ہم نے جو ہے نا اپنا جو بجٹ ہے وہ مشترکہ طور پر اپوزیشن کے ساتھ خاموشی سے، یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا ہے کہ جب بجٹ پیش ہوا حکومت کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں اٹھایا گیا، کوئی شور شرابہ نہیں کیا گیا، اور تب سب کی باہمی رضامندی سے وہ بجٹ پاس ہوا ہے. اور جس میں اس بجٹ میں جو ہے بلوچستان کی عوام کی جو فلاح و بہبود کے جو منصوبے ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی بہترین کام کر رہے ہیں. کل بھی جب زیارت میں یہ واقعہ ہوا، وہ سارے دن شہداء کی فیملی کے ساتھ، شہداء کے خاندانوں کے ساتھ زیارت میں ہی موجود رہے. وہ بڑا کلیئر بات کرتے ہیں، وہ ایک محب وطن پاکستانی ہے، وہ ہمیشہ پاکستان کی بات کرتے ہیں. کوئی بلوچستان میں دھڑے بندی نہیں ہے. حکومت کو جو ہے عوام کی پوری سپورٹ حاصل ہے، اور بلوچستان کی عوام یہی چاہتی ہے کہ یہ جو موجودہ حکومت ہے یہ کنٹینیو کرے. وزیر اعلیٰ بلوچستان میر سرفراز بگٹی کنٹینیو کرے. کوئی عوامی دھڑے نہیں ہے. چند دہشت گرد جو ہیں وہ نیگیٹو پروپیگنڈا ضرور کرتے ہیں، لیکن اگر آپ عوامی جو ہے نا رجحان کی بات کریں یا عوامی جو ہے سپورٹ کی بات کریں تو وہ اس موجودہ حکومت کے ساتھ پوری طرح سے ہے. بابر صاحب ایک اور چیز ذرا فرمائے گا. ہنا اوڑک کا آپ نے ذکر کیا، زیارت کا ذکر کیا. ایز وی نو ویری ویل کہ بلوچستان کی ترقی پاکستان کی ترقی کے لیے بہت ضروری ہے. ریکارڈک منصوبے کی آپ نے بات کی، سی پیک کی آپ نے بات کی. ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے وہ کون سے گرے ایریاز ہیں جن کی نشاندہی اب سے کچھ دیر پہلے عابد لطیف صاحب بھی کر رہے تھے، یا وہ کون سے علاقے میں بائی نیم آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں اگر آپ بتا سکیں تو؟ دیکھیں مکران ڈویژن جو ہے وہ ہمارا تھوڑا ڈسٹرب ہے. اس میں جو ہے نا تربت ہے، اس میں جو ہے پنجگور ہے. اس کے علاوہ جو افغان بارڈر کے ساتھ جو ہمارے ڈسٹرکٹس ہیں جس میں جو ہے نوشکی آتا ہے، دالبندین آتا ہے، وہ علاقے ہمارے تھوڑے ڈسٹرب ہیں. اور جو ہمارا چمن بارڈر ہے افغانستان کے ساتھ، چمن، قلعہ عبداللہ، لورا لائی اور یہ زیارت، یہ ایریاز تھوڑے ڈسٹرب ہیں کیونکہ یہ جو ہے دہشت گردوں کی گزرگاہیں ہیں. یہاں سے انہیں جو ہے نا صرف ایگزٹ ملتا ہے. یہ دشوار گزار پہاڑی سلسلہ ہے جہاں سے دہشت گرد بلوچستان کا امن خراب کرنے کے لیے آتے ہیں. ہم یہاں پر پکٹس بناتے ہیں، ہم یہاں پر سی پیز بناتے ہیں، یا ہماری چیک پوسٹوں پر حملہ آور ہوتے ہیں. آپ دیکھیں نا، ہمارے 28 جوان جو بہادری سے لڑتے رہے، انہوں نے ان کو اندر داخل ہونے نہیں دیا، پاکستان میں گھسنے نہیں دیا، اور انہوں نے جام شہادت نوش کیا. تو ہماری پوری کوشش ہے کہ
ان ایریاز کو بھی کور کیا جائے، لیکن 44% آف جو ہے نا لینڈ وائز بلوچستان پاکستان کا حصہ بنتا ہے، 44% جو ہے زمینی حصے میں بلوچستان کا شیئر آتا ہے۔ اس کے علاوہ دشوار گزار پہاڑی سلسلے ہیں، سنگلاخ پہاڑی سلسلے ہیں، صحرا ہیں، ریگستان ہے۔ تو ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ بارڈر کو سیکیور کیا جائے، لیکن یہ جب ممکن ہوگا جب وفاقی حکومت ہماری مدد کرے گی اور پورا پاکستان ہمارے ساتھ یک زبان ہو کر بلوچستان کی سالمیت کے لیے بات کرے گا۔ بابر یوسفزئی صاحب، آپ خود بھی جس طرح سے بارڈر کی جو سنگینی ہے اس کو بتا بھی رہے ہیں، تو بلوچستان کے اندر ایسے کون سے علاقے ہیں جن کو نو گو ایریاز کہا جا سکتا ہے، جہاں پر دہشت گردی کا زیادہ خطرہ ہے، چاہے وہ اندر موجود ہوں لوگ جو عام شہری ہیں وہاں کے وہ جانا چاہیں، یا کوئی باہر سے آئے تو ان کے لیے؟ دیکھیں بلوچستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ الحمدللہ بلوچستان کے ایک ایک انچ پہ، ایک ایک کونے پہ، ایک ایک چپے پر حکومتی ریڈ برقرار ہے، ریاستی ریڈ برقرار ہے۔ یہ دہشت گرد جو ہیں یہ رات کا اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر سرحد پار سے در اندازی کرتے ہیں، سرحد پار سے یہاں پر آتے ہیں، ہمیں نقصان پہنچاتے ہیں اور پھر واپس جو ہے یہ افغانستان کی طرف بھاگ جاتے ہیں۔ بلوچستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں ہے۔ بابر یوسف صاحب، نو گو ایریا نہ آپ لفظ بے شک استعمال کریں، سینسٹیو ایریاز کہہ لیں کہ ایسے سینسٹیو ایریاز کون سے ہیں جہاں پر دہشت گردوں کا اثر و رسوخ زیادہ ہے؟ یہ بارڈر ایریاز ہیں، بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، جو بارڈر سے ریلیٹڈ اضلاع ہیں، وہاں پر یہ دہشت گرد جو ہے بآسانی آتے ہیں اور نکل جاتے ہیں، لیکن سچ ہے جو ہے وہاں پر بھی حکومتی ریڈ قائم ہے۔ جب ہمیں اطلاع ملتی ہے ہم ان دہشت گردوں کے پیچھے جاتے ہیں اور انہیں جنم حاصل کرتے ہیں۔ تو جو کچھ بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں وہاں پر یہ جو ہے نا میں آپ کو بتاؤں کہ ڈسٹربنس ضرور ہے، لیکن اوور آل بلوچستان میں صورتحال کنٹرول میں ہے۔ چلیں یہ تو ایک اچھی چیز ہے، لیکن بابر صاحب جن جگہوں کا آپ نے ذکر کیا، چمن، کلا عبداللہ، لورا لائی کا، ابھی ہم نے دیکھا ہنا اوڑک ہے، کیا ڈیفرنس ہے یہاں کے سیکیورٹی پیٹرن میں اور باقی بلوچستان کے جو علاقے ہیں ان کے سیکیورٹی پیٹرن میں؟ ہمیں پتہ ہے کہ ہمارے گھر کا ایک حصہ خستہ ہے، وہاں پر یقیناً ہم زیادہ دھیان دیں گے بجائے اس کے کہ باقی جگہوں پہ ہم دھیان دیں، تو کیا کوئی سیکیورٹی ڈیفرنس رکھا گیا ہے؟ جی دیکھیں کوئی سیکیورٹی ڈیفرنس نہیں ہے، فوج کی، ایف سی کی، پولیس کی تمام جو فورس ہے وہ وہاں پر موجود ہے۔ بلوچستان رقبے کے لحاظ سے بہت بڑا صوبہ ہے، یہ علاقے جو ہیں یہ بہت دور ہیں، کیپٹل سے اگر آپ پنجگور جائیں یا تربت جائیں آپ کو 12 سے 13 گھنٹے لگتے ہیں۔ تو یہ ایریاز جو ہیں کیپٹل سے بہت زیادہ دور ہیں اور یہ بارڈر ڈسٹرکٹس ہیں، اس چیز کا دہشت گرد فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ادروائز پورے بلوچستان میں حالات الحمدللہ کنٹرولڈ ہیں۔ یہاں سے دیکھیں کیپٹل سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ 12-13 گھنٹے کے ٹریول پر جو ہے پنجگور واقع ہے، تربت واقع ہے، گوادر واقع ہے، 500-600 کلومیٹر کا ڈسٹینس ہے، وہ اس چیز کا ایڈوانٹیج لیتے ہیں۔ لیکن ہم پوری کوشش کر رہے ہیں کہ ایف سی ہیڈ کوارٹرز کو، پولیس ہیڈ کوارٹرز کو ان ڈسٹرکٹس کے جو ڈویژنز ہیں ان ڈویژن ہیڈ کوارٹرز میں منتقل کیا جائے تاکہ عوام کو اور زیادہ جو ہے سیکیورٹی فراہم کی جائے۔ یہ بڑی اچھی چیز ہے، لیکن بابر صاحب 4 روز میں 3 دہشت گردی کے بڑے واقعات ہو جانا، ہم یہ کیسے کہہ لیں کہ حالات کنٹرول میں ہیں؟ دیکھیں فتنۃ الہندوستان اور فتنۃ الخوارج جو ہیں وہ اپنی آخری سانسیں لے رہے ہیں، وہ اپنی فرسٹریشن نکال رہے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو شروع میں بتایا کہ اپنی مارکہ حق کی ہزیمت کو بچانے کے لیے بھارت نے فنڈنگ ڈبل کر دی ہے، وہ جو پیسہ تھا وہ ٹرپل کر دیا ہے، ہتھیار انہیں بہت زیادہ دے دیا ہے، اور ان کی یہی کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے بلوچستان کے امن کو سبوتاژ کیا جائے۔ یہ جو ہے آخری یہ ہچکیاں لے رہے ہیں اور یہ اس طرح کی اپنی فرسٹریشن نکالنے کے لیے اس طرح کی کاروائیاں کر رہے ہیں، لیکن دیکھیں ہر حملے کو ناکام بنایا گیا۔ ہمارے جوانوں نے جو ہے اپنی جانوں کا نذرانہ بھی دیا، شہادتیں بھی انہیں ہوئی، لیکن دشمن کو بھی انہوں نے جہنم واصل کیا، دشمن کو بھی بھرپور جواب دیا، کسی کو گھسنے نہیں دیا۔ ان کی یہ پوری کوشش ہوتی ہے کہ یہ بلوچستان کے کسی علاقے میں گھس کر یہ دعویٰ کریں کہ یہاں پر ہماری ریڈ قائم ہے۔ اس چیز کو ہماری سیکیورٹی فورسز نے، بہادر پولیس کے جوانوں نے ناکام بنایا ہے اور انشاءاللہ آئندہ بھی ناکام بنائیں گے۔ ٹھیک ہے، بے حد شکریہ بابر یوسفزئی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ہمارا باقی پینل تھا بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب تھے، اس کے علاوہ عابد لطیف صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہوا تھا، آپ کا بے حد شکریہ۔ اہم خبر آپ کو دیں، وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بلوچستان میں حالیہ دہشت گردی پر اظہار افسوس۔ اپنے بیان میں کہا کہ وطن کے دفاع اور شہریوں کے تحفظ کے لیے جانیں قربان کرنے والے جوانوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ پاک فوج اور پولیس کے بہادر جوانوں کی قربانیاں رائے گاہ نہیں جائیں گی۔ بھارت کی سرپرستی میں دہشت گرد عناصر اور سہولت کار کبھی کامیاب نہیں ہوں گے۔ دہشت گردی کے خلاف جنگ منطقی انجام تک جاری رہے گی۔ امن ہر قیمت پر یقینی پورا بنائیں گے۔ قوم اپنے محافظوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ وفاقی وزیر عبدالعلیم خان نے شہداء کے درجات کی بلندی اور زخمیوں کی جلد صحت یابی کے لیے دعا کی۔ بالکل، آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان کا بلوچستان میں حالیہ